صرف 5-6 سال کا عرصہ گزرا کہ اس ادارے نے اور اس جامعہ نے ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر لی ہے، اور یہاں سے الحمدللہ ہر سال کئی بچے حافظ قرآن ہو کر کے امت کی خدمت کے لیے دور دراز اور ملک کے کونے کونے میں پہنچ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب اخلاص اور یہ ثمرہ اور یہ نتیجہ اس جامعہ کے بانی مبانی اور اس کا جنہوں نے عزم کیا تھا، اس سارے ادارے کا ثواب حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب نور اللہ مرقدہ کی روح کو پہنچتا ہے۔ یقیناً وہ ایک بڑے جید عالم دین تھے، وہ ایک متحرک اور فعال انسان تھے۔ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں آپ کے گاؤں کے قریب کا رہنے والا ہوں، چاٹکی کا۔ کتنی ہی دفعہ میں نے حضرت والا کو یہاں سے نونہالا نے امت کے لیے سفر کر کے فجر کی نماز ہمارے گاؤں مسجد میں جا کر کے ادا کرتے تھے، اور نونہالا نے امت کے لیے بچوں کے لیے چندہ کیا کرتے تھے۔ ہمارے میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو نماز فجر کے لیے نہیں اٹھتی۔ وہ ایک ایسی شخصیت اور ایک ایسے متحرک اور فعال انسان تھے جو امت کے بچوں کے لیے نماز فجر کبھی چاٹکی میں ادا کر رہے ہیں، تو کبھی تبکورے میں ادا کر رہے ہیں، تو کبھی ہماری سمیٹی میں ادا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے نماز فجر بیہٹ تک جا کر کے ادا کی ہے۔ یہ ان کا عزم تھا، یہ ان کا ارادہ تھا کہ میں اپنے چھوٹے مدرسے سے پڑھ کر کے ایک بڑا ادارہ قائم کروں۔ الحمدللہ یہ ان کا خواب پورا ہوا، اور ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پیارے ہو گئے تھے۔ اس دار فانی کو ان کو رخصتی اختیار کر لی تھی۔ ان کے بعد ادارے کی باغڈور ان کے ہونہار لخت جگر اور بہت ہی محنتی جناب مولانا مطیع الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے اس ادارے کی باغڈور سنبھالی اور بہت ہی نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اس ادارے کو لے کر کے چل رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کی ترقی 5-6 سال کے اندر کتنی ہے وہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے۔ اور یہاں پر جتنے طالبہ اور طالبات تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی حسن کارکردگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ کر کے بہترین تقریریں، بہترین نعت و نظم اور بہترین مکالمے پیش کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ان کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس ادارے کا ہر اعتبار سے ساتھ دیں، چاہے وہ بچوں کے اعتبار سے ساتھ ہونا ہو۔ ہم سب سے پہلے آپ سے چندہ نہیں مانگیں گے، ہم سب سے پہلے جس چیز کا چندہ مانگیں گے وہ آپ کے بچوں کا چندہ مانگیں گے، اس کے بعد دوسرا چندہ مانگیں گے۔ لہذا میرا ایک پیغام، میری یہ آواز جہاں تک بھی پہنچ رہی ہو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اغیار کی نظر نہ کریں، باطل کے اسکولوں میں نہ بھیجیں، باطل کے کالجوں میں نہ بھیجیں۔ یقیناً وہاں جا کر کے ہمارے نونہالا امت کے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے عقائد میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جیسے کہ مفتی آصف صاحب نے اس پہ تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اداروں کے اندر انٹر کالج قائم کیجئے، اپنے اداروں کا ساتھ دیجئے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو تو دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ بھی ہو۔ ہم اپنے نونہالا امت کو، ان معصوم بچوں کو اس شکل میں، اس صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ ایک طرف قرآن کریم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دوسری طرف یہ انجینئرنگ کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ ڈاکٹر بن کر کے بھی نکل رہے ہیں۔ یہ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ آپ غفلت کی چادر کو چاک کیجئے، تساہل کو ایک طرف کیجئے اور جڑیے علماء کرام سے، جڑیے، آئیے ان مدارس کے نظماء کرام سے، ان سے پوچھئے
آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ شادی بیاہ میں پیسہ کم خرچ کیجیے۔ خدا کی قسم آج سب سے زیادہ پیسے خرچ کرنے کی اگر کہیں ضرورت ہے تو مدارس کے اندر پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے کچھ پیسے مدرسے کے اندر خرچ ہوتے ہیں اور ہمارا بچہ یہاں سے عالم دین بن کر کے نکلتا ہے، حافظ قرآن بن کر کے نکلتا ہے، تو خدا کی قسم ہمارے پیسے وصول ہو گئے، اور کل قیامت کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سلے میں ہمیں کیا مرحمت فرما دے، اس کا بھی انتظار کیجئے۔ آپ لوگ بارہا سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کوئی بڑی چھوٹی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج لوگوں نے انجینئر کی ڈگری کو، ڈاکٹر کی ڈگری کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے۔ میں یہ بات قسم کھا کر کے کہہ سکتا ہوں، خدا کی قسم، قرآن کریم کی ڈگری سے بڑی کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی، اس سے قرآن کریم سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی انسان نے، کسی حافظ قرآن نے کسی انسان کو جہاز میں اڑتے ہوئے یہ تصور کر لیا، یہ سوچ لیا کہ یہ انسان میرے سے زیادہ کامیاب ہے، اس کے پاس میرے سے زیادہ قیمتی دولت موجود ہے، خدا کی قسم اس انسان نے قرآن کریم کی توہین کی۔ اس کے پاس جو قرآن کریم کی دولت موجود ہے اس نے اس کو نہیں پہچانا۔ یہ بات 100% یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی انسان حافظ قرآن ہے تو اس سے بڑی دولت، اس سے بڑی ڈگری کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں ایک بار پھر آپ سے التجا اور درخواست کرتا ہوں کہ اس ادارے سے اتنا بڑا فیض پہنچے گا کہ ہم روحال کا، چاٹی، دھبکورا، سنیٹی اور اپنے روحال کے اطراف میں جتنے بھی گاؤں ہیں ان گاؤں کے گھر گھر میں حافظ قرآن دیکھنا چاہتے ہیں، ہر گھر کے اندر عالم دین دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یہ سب کہاں سے ہوگا؟ یہ ساری چیزیں یہیں سے، ان اداروں سے ہوں گی انشاءاللہ العظیم۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ یہاں کے ناظم اعلیٰ جناب مولانا مفتی مطیع الرحمن صاحب کا ساتھ دیجئے، ان سے ملیے، ان سے پوچھئے آپ کو ادارے کے متعلق کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ادارے میں آپ کو سیمنٹ کے کٹوں کی ضرورت ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس ادارے کے لیے تن من دھن ہر چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ ارے بھائی سب تیار ہیں؟ ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے مجھے یقین تو دلاؤ۔ ماشاءاللہ سب تیار ہیں۔ مفتی مطیع الرحمن صاحب آپ ادارے کو لے کر کے آگے بڑھیے، سب آپ کا ساتھ دیں گے اور ہر اعتبار سے ساتھ دیں گے۔ میں بھی ہر اعتبار سے آپ کے ساتھ ہوں۔ الحمدللہ پروگرام بچے بہت اچھے پیش کر